وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 39۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں، جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ہے ساتھی۔ ساتھی مطلب ساتھ رہنے والا۔ ساتھی تو ویسے ہمارے فرشتے بھی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہر وقت فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا رہتا ہے، اور وہ شیطان مسلسل اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ انسان اس کی بات مانے، اکساتا رہتا ہے انسان کو۔ اور جو انسان اپنے اس شیطان کی بات مان لیتا ہے تو وہ جیسے اپنی ڈور اس نے اس شیطان کو دے دی، پھر وہ شیطان اس انسان کو اپنے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنی ہوگی، یہ باتیں ہر انسان کو پتہ ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ بات سننے میں اور دل میں اتر جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہیئرنگ میں اور لسننگ میں فرق ہوتا ہے۔ بعض باتیں بس آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پاک میں ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ بات دل میں اثر کرتی ہے۔ تو یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا تو کتنا برا ساتھی بنایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما دی ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں، سورہ ناس، سورہ الفلق، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن پاک میں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ تو میری حفاظت فرما شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے حفاظت فرما کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان کو، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کیا ہے ان کو اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ خرچ کریں اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے ان کو۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ بہت افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ہے ان کو اگر وہ لے آتے ایمان۔ یعنی یہ کیسے تنگ دل، بخیل، بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ اور آخرت کو ترجیح دینے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ ہی کی دی ہوئی جو دولت ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، یہ انداز ہے اللہ کا۔ جب دیا اللہ نے سارا کچھ تو کیوں انسان اس کو پھر روکے؟ یا پھر یہ شاید یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں مال دیں گے تو ان کے مال میں کمی نہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان مال نکالتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ مگر اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی خالی نہیں ہوتا، اللہ اسے اور بھی زیادہ نواز دیتے ہیں، اس کے رزق میں اللہ اور بھی زیادہ برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے۔ مال کا گھٹانا بڑھانا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو مال دیا جاتا ہے اللہ اس کو قرض حسنہ کہہ رہے ہیں، خود پر قرض کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال ہرگز کم نہیں ہوتا۔ ایک اور میں حدیث سنا دیتی ہوں اینڈ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روز یہ ہوتا ہے، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ دینے والا ہے، اس کے رزق کو اور بڑھا دے، اس کے مال میں اور اضافہ کر دے۔
اور جو روکنے والا ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے رزق کو، اس کے مال کو روک دے کیونکہ یہ روک رہا ہے۔ یہ مفہوم سنا رہی ہوں میں حدیث کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شعور پیدا کریں اور ہم دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔